أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. اس کی تفسیر میں قبلہ شیخ التفسیر مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ آپ لکھتے ہیں کہ یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قرشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو. اور ایک قرات میں انفسکم کی جگہ انفسکم بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ تم میں سب سے نفیس ترین شخصیت. اللہ اکبر، نفیس ترین، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور اخلاق حمیدہ کے بیان پر ایک بہترین آیت مبارکہ ہے ماشاءاللہ. اور اسی ضمن میں ایک حدیث پاک بھی مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین میں رکھا، واہ پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، سبحان اللہ، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، واہ پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے ترین خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا. واہ واہ، سبحان اللہ. کیا بات. یہ وہ بات ہے کہ جو اس آیت میں بیان کی گئی. اور اس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کو اپنی امت سے پیار بھی ایسا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ جس نے بنایا وہ جانتا ہے کہ ان میں کیا ہے، کس میں کیا رکھا اس نے. کیا بات. تو اس نے خود بیان فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر وہ گراں گزرتا ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالے. اللہ، میرا مشقت میں پڑنا مجھی کو گراں گزرے گا نا، جی میری تکلیف میرے لیے ہی تکلیف ہوگی، اور تھوڑی بہت کسی اور کے لیے، میرے ریلیٹڈ جو ہوں گے اس کے لیے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، صحیح. لیکن قرآن گواہی دیتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے. اے لوگو تم سمجھ لو اس بات کو، اللہ، اگر سمجھیں تو بہت بڑی بات ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے. اللہ، جی چاہتے تو ہیں کہ تم پر تہجد فرض ہو جائے، لیکن تمہارا مشقت میں پڑنا
हाय یہ گرا گزرتا ہے، نہیں کرتے فرض، یہ چاہتے مسواک فرض کر دیتے، हाय हाय ان کو پتا ہے فضیلتیں کیسی ہیں، برکتیں کیسی ہیں، عظمتیں کیسی ہیں، مسواک میں کیا ہے، لیکن خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اگر مشقت میں پڑھتا ہوا نہ دیکھتا، یعنی مشقت میں امت پڑ جاتی فرض کر دیتا جی تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہم سے اتنا پیار کرتی ہے سب سے اعلیٰ ترین، جی اور پیار کرنے میں بھی وہی لیول ہے اللہ جس امت پر انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا، ایسا پیار ہے کہ وہ مشقت میں پڑتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، हाय हाय ان کا دل جو ہے وہ جلتا ہے، یہاں تک کہ قرآن آپ اٹھائیے سلمان بھائی، جی جہاں بجا آپ کو تسلیاں ملیں گی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بندھانے والی باتیں ملیں گی، لست علیہم بمسیطر، हाय हाय محبوب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو کوئی پکڑا جائے گا، जी آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، जी آپ پر تو پہنچانا تھا وہ ہو چکا، آپ کیوں ایسی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ ایسی کئی آیتیں ملیں گی جی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس دی گئی ہے کہ آپ جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا دل جلتا رہتا ہے، آپ غم نہ کریں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ اسی لیے کہ وہ مشقت میں پڑھتے تھے اور انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کیوں جائے، हाय हाय اسلام کے دامن سے باہر کیوں رہے۔ अल्लाह अकबर یہ وہ شخصیت क्या बात है جن सुभान کا ذکر آج انشاءاللہ کرنا ہے، موضوع بھی वाह یہی ہے، सुभान ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ सुभान अल्लाह